السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کو دو چیزیں دکھائی۔ پہلے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں موبائل فون۔ تو آئیے آج کے جو گھمبیر مسائل ہیں، چیلنجز ہیں پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور چھوٹے معصوم بچوں کے لیے، جو اس سیل فون کے اور لیب کے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے عادی بن چکے ہیں، ان کے لیے کیا حل ہے؟ اور یہ اس عمر میں جو بچے 3 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، لیکن سیل فون کے عادی ہو چکے ہیں، اگر ان سے وہ فون چھین لیا جائے تو روتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں، کبھی ہائپر ہو جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کو مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ تیز روشنی اور ویڈیوز کا عادی ہو چکا ہے۔ اور یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے، جو اسکرین کی بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اس کی عادی ہو چکے ہیں۔ یعنی اسکرین دیکھنے کی، فون دیکھنے کی، فون کے جو ریس ہیں، اس کی جو روشنی ہے، یہ چیزیں آنکھوں کے ذریعے سے اس کے دل دماغ پر، اس کے نروس سسٹم پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ جب تک موبائل نہ دیکھیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ صرف یہ بچوں کی بات نہیں ہے، بچے، بوڑھے، جوان، سب۔ تو اب یہ مرض بہت ام بلوا کی طرح عام ہو چکا ہے، ایک عام بیماری ہو چکی ہے، جس پر لوگ اپنا 5 سے 6 گھنٹہ، یعنی میکسیمم جو ہے 5 to 6 آورس اسکرین پر، فون پر گزارتے ہیں۔ اور اس 6 گھنٹے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ 5-6 گھنٹے جو فون دیکھتے ہیں، انہیں ملتا کیا ہے؟ کیا ان کی کمی میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ان کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ کیا ان کے اخلاق، کیریکٹر اچھے ہوتے ہیں؟ کیا اچھا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ تو آپ اس کا یقیناً شرمندگی کے ساتھ جواب دیں گے، نہیں بھائی، ہم تو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، بور ہو رہے تھے اس لیے ہم سیل فون دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں بستر پہ، نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ اٹھ کر جو ہے اللہ کا کلام قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بازو میں، آپ کے بغل میں سیل فون رہتا ہے، اسمارٹ فون رہتا ہے، فوری جھٹ سے نکالتے ہیں، آن کرتے ہیں اور پھر دیکھنا شروع کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بستر پر لیٹے ہوئے آپ اسکرین کا نظارہ کرتے ہیں، مختلف چیزیں آپ کے ذہن سے جاتی ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے اس طرح بستر پر آپ لیٹے لیٹے سیل فون دیکھ کر یوں ہی گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں کب نیند لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں آپ۔ تو یہ تو معمول ہے ہماری امت کا، سب کا یہ حال ہے۔ تو یہ بچوں کو یا بڑوں کو، سب کو اس سے کیسے محفوظ رہنا ہے، کیسے بچنا ہے؟ کون بچ پائے گا اس سے؟ سوال ہے، کون بچ پائے گا اس سے؟ بچہ، 2 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، کون؟ بتائیے آپ، کیا سولوشن ہے، کیا حل ہے اس کا؟ کوئی نہیں بتا پائے گا۔ تو ایسے بچوں پہ اچانک ان کی عادت، ابھی 3 سال کا بچہ ہے تو سمجھیے کہ اس کا حل ہو سکتا ہے، اس کا علاج ممکن ہے، ورنہ بعد میں جا کر بہت سارے خطرناک بیماریاں اس کو ہونے والی ہیں، بہت ساری خطرناک بیماریاں، کہ ان کے OCD کا پرابلم ہو جاتا ہے،
کبھی جو ہے شیزوفرینیا کا بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دماغ بالکل کام نہیں کرتا، پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ سب کرشمے ہیں یہ سیل فون کے، یہ موبائل فون کے، یہ نقصانات ہیں اس کے۔ تو ایسے بچوں کے بارے میں میں آج گفتگو کر رہا ہوں۔ ویسے یہ سب کے لیے ہے ٹاپک میرا، ایسا نہیں کہ صرف بچوں کو کیسے اس سے بچایا جائے، کیسے اس سے محفوظ کیا جائے۔ تو ان کو اچانک فون بند نہ کریں۔ اگر اچانک سیل فون چھین لیں گے تو بچہ اور چیخے گا، چلائے گا، روئے گا۔ تو پہلے آپ اس کے لیے ایک اصول بنائیں۔ پہلے آپ وقت کم کریں، مثلا 2 گھنٹے سے 1 گھنٹہ کریں۔ پہلے 2 گھنٹے آپ بچے کو فون دیتے تھے، اب اس کا ٹائم تھوڑا کم کر دیں دھیرے دھیرے۔ پھر 1 گھنٹے سے پھر اور کم کر دیں، آدھا گھنٹہ۔ چند دنوں میں یہ بالکل کم کر دیں۔ اس کے بعد تو اس طرح جو ہے اس کی عادت کم ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کا شوق نہیں جائے گا، تو اس کا کوئی متبادل تلاش کریں۔ اس کا متبادل یعنی کوئی دوسرا حل ہے کیا اس کا، یہ دیکھیں۔ اس بچے کو موبائل کے بجائے اس کی دلچسپیاں بڑھانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رنگین کتابیں، رنگ برنگی کتابیں آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ دیکھے گا، وہ پڑھے گا۔ اور اسی طرح کھلونے ہیں، گاڑی ہے، اور کچھ کہانیاں سنائیں، یا بچے کو جو ہے پارک میں لے جائیں کھیلنے کے لیے، یا قرآنی واقعات یا اسلامی قصے اور نظم آپ یہ بھی سنا سکتے ہیں اسے۔ اور جب بچہ مصروف ہو جائے گا تو پھر موبائل اس کو یاد نہیں آئے گا، کم ہو جائے گا اسے۔ موبائل صرف خاص وقت پر دیں۔ ایک قاعدہ بنا لیں، روزانہ 20-30 منٹ، وہ بھی کھانے کے وقت یا سونے سے پہلے نہیں۔ خاص بات یاد رکھیے، کھانے کے وقت اور سونے سے پہلے سیل فون نہ دیں۔ والدین بھی موبائل کا استعمال کم کریں، کیونکہ بچہ وہی کرتا ہے جو بڑوں کو دیکھتا ہے۔ اصل بیماری یہاں پر ہے۔ ماں باپ، والدین سیل فون کے عادی رہیں گے تو کبھی اس گھر کا بچہ، اس بچے کو آپ سیل فون سے نہیں بچا سکتے، سیل فون کی لت سے نہیں بچا سکتے، موبائل کے نقصانات سے، اس کی تباہیوں سے نہیں بچا سکتے۔ لہذا اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیے۔ اور شروع میں وہ رو رہا ہے تو رونے دیں۔ جب موبائل نہ دیں تو بچہ کچھ دن روئے گا، پھر اس کے بعد چیخے گا، پھر گھبرائیے نہیں، بلکہ عام طور پر 5 سے 7 دن میں یہ عادت اس کی کم ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی بیماری یہ اس وقت بڑھے گی جب آپ تھوڑا برداشت کرنا چھوڑ کر بچے کو فوری اس کے ہاتھ میں سیل فون تھما کے چولہے میں چلے جائیں گے آپ، یا کام پہ چلے جائیں گے آپ، تو تب جو ہے اس کی یہ بیماری بڑھے گی۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس سیل فون کے ذریعے سے اپنا جسم تباہ کرے، اپنی آنکھیں تباہ کرے، اپنا اخلاق، کیریکٹر بگاڑے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ جبکہ آپ بیمار ہو جاتا ہے بچہ، بخار آ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، فوری دواخانہ لے کے بھاگتے ہیں، اور خود آپ بیمار ڈال رہے ہیں، اس کو بیمار کر رہے ہیں۔ یہ اسکرینز کے ذریعے سے، یا لیب کے ذریعے سے، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ میں نے جیسے یہ اصول بتایا ہے اس پر عمل کریں، اپنی محبت بڑھائیں، اس پر توجہ دیں۔ اور اس عمر میں بچہ اصل میں توجہ چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے وہ کھیلنا چاہتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ کھیلیے، گود میں لیں اس سے بات کریں۔ تو یہ موبائل سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی گفتگو، آپ کا پیار، آپ کا لاڈ، آپ کا اچھا انداز، آپ کا اسے ریسپیکٹ دینا، اسے بہت اچھی طرح سنبھالنا، انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ڈاکٹرز جیسا کہتے ہیں ان کے مطابق 2 سے 5 سال کے بچے کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اسکرین دینا چاہیے۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 آور، 1 گھنٹہ صرف کافی ہے۔ اگر آپ بالکل بند کریں گے تو یہ عادت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہیں
تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنی بات کو گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بالکل مختصر ہے کہ 3 سال کے بچے کا بہترین روزانہ جو روٹین ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ اسے صبح جلد اٹھا دیں. پہلے ماں باپ خود لیٹ اٹھ رہے ہیں تو پہلے خود اٹھیں، پھر بچوں کو اٹھائیں، صبح منہ دھلائیں، پھر وضو کروائیں، پھر نماز پڑھائیں، اور اس طرح ماں باپ جو اس کے عادی کریں. پھر ہلکا پھلکا ناشتہ دے دیں، 10 سے 15 منٹ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں اسے یاد دلا دیں، سنائیں، اس کے عادی بنیں. تو گھر کے اندر یہ پورا ماحول ہونا چاہیے. 15-20 منٹ تک قرآن کی تلاوت گونجتے رہنا چاہیے تاکہ بچے کی صبح جو ہے اللہ کے کلام سے ہو. اور جب شام میں سوتا ہے تو سوتے وقت بھی سونے سے پہلے بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہم بسمک اموت و احیا. اور دوپہر کے وقت کھلونوں سے کھیلنا یا ایسے چھوٹے بچے کہانی ان کو سنانا اور کتابیں ان کے سامنے، تصویری کتابیں کچھ رکھ کر ان کو مصروف کرنا یا باہر کھلے فضا میں لے کر جانا، اس کی ہلکی ورزش کرانا. لیکن یہ کام تھوڑا سا ٹف ہے، مشکل ہے، تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی، لیکن آپ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کی اچھائی چاہتے ہیں، تو آپ ان اصول کو اپنائیں. کھانا جلد کھلا کر سلائیں. یہ نہیں کہ رات میں 10, 11, 12 بجے کھلا رہے ہیں، بلکہ 7 اور 8 بجے کے درمیان شام کا کھانا ہو جانا چاہیے. دن کا دوپہر میں 1 سے 2 بجے کے درمیان، اور ناشتہ جو ہے صبح 8 سے 9 کے درمیان. اب یہ اصول یاد رکھیں موبائل کے بارے میں کہ 20 سے 30 منٹ سے زیادہ فون استعمال نہ کریں، اور کھانے کے وقت موبائل نہ دیں، سونے سے پہلے موبائل نہ دیں. اور ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی. پہلے ہماری اصلاح ہونا ہے، بڑوں کی اصلاح ہونا ہے. بڑے جو ہے اپنی زندگی کو سسٹمیٹک بنائیں. اٹھنے سونے کے اصول، آداب، کھانے پینے کے آداب. ہم کھاتے کھاتے سیل فون دیکھ رہے ہیں، سوتے سوتے سیل فون دیکھ رہے ہیں، تو یہ عادتیں ترک کریں، چھوڑیں. یہ بری عادتیں ہیں، اس سے نقصان ہوگا. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں. زیادہ سے زیادہ گھر میں کتابیں جمع کر کے رکھیں، کتابیں لائیں، خریدیں، اپنے گھر کو لائبریری بنائیں. بچوں کو تلاوت قرآن کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کتابوں کے مطالعے کا عادی بنائیں. تو تبھی جو ہے آپ کے بچے کی عادت سدھر سکتی ہے، اسے بہتری کی طرف آپ موڑ سکتے ہیں، اور یہی بچہ آپ کے لیے انشاءاللہ سکون کا بھی ذریعہ بنے گا. کیونکہ اللہ کے کلام سے ہمیں یہ بات ثابت ہے، اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو نیکوکار لوگوں کا پیشوا بنا. یہ دعا ہے، تو ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.